يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 30 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حتیٰ کے دو حکم کون سے ہیں اور اس کے کیا کیا عمل ہوتے ہیں. شرح تعمیل کا دوسرا باب ہے حروف جر. سبق نمبر 30 ہے حتیٰ کے دو حکم. گزشتہ اسباق کے اندر آپ نے 25, 26, 27 میں آپ نے الا کے دو حکم پڑھے تھے. ایک حکم میں نے بتایا تھا, پھر اس کے بعد اس کی ترکیب کی, پھر دوسرا حکم بتایا, اس کی ترکیب کی. یہ جو حتیٰ ہے, حتیٰ کے بھی اسی طرح ہی دو حکم ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم آج کے سبق میں دونوں حکم کو مکمل کر لیں. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حتیٰ کا بعد والا لفظ, حتیٰ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ حتیٰ سے پچھلے والے حکم کے اندر یا تو داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا. یہ دو حکم ہیں. اب کہاں پر داخل ہوگا, کہاں پر داخل نہیں ہوگا, اس کی دو مثالیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے. پہلی مثال ہے اکلت السمکۃ حتی رأسہا, میں نے مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ اس کے سر کو بھی کھا لیا. مچھلی پوری کھائی تھی, اس کے بعد جو آخر میں جو اس کا سر تھا اس سر کو بھی میں نے کھا لیا تھا. تو یہاں پہ جو اکلت والا فعل ہے جو حتیٰ سے پہلے ہے, اس کا حکم جیسے السمکہ پوری مچھلی کے اوپر لگ رہا ہے, اسی طرح یہ کھانے والا حکم مچھلی کے سر کے اوپر بھی لگ رہا ہے. حتیٰ کے بعد والا لفظ حتیٰ سے پہلے والے فعل کے حکم کے اندر یہ داخل ہے, اور کبھی کبھی داخل نہیں ہوتا. اس کی مثال یہاں پر تو ذکر نہیں ہے, لیکن انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی مثال آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. پیچھے آپ نے مثال پڑھی تھی نمت البارحۃ حتی الصباح, کہ میں گزشتہ رات سویا صبح تک. اب یہاں پہ دیکھیں صباح, صبح, یہ اس سے جو پہلے ہے, حتیٰ سے پہلے جو فعل ہے اس کے حکم کے اندر یہ داخل نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے والا جو فعل تھا وہ حتیٰ سے پیچھے پیچھے اس کا اختتام ہو گیا ہے. بارحہ, رات تک اس کا سونا مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو صباح ہے اس صباح میں وہ سونے والا فعل نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے بعض اوقات جو کلام کے اندر ما بعد, اس کو کہتے ہیں کہ حتیٰ کا ما بعد, یعنی جو حتیٰ کے بعد والا لفظ ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا اور کبھی حکم کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. سیاق و سباق دیکھ کے پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ حکم میں داخل ہو رہا ہے اور کہاں پر حکم کے اندر داخل نہیں ہو رہا. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا, پھر میں اس کی عبارت کو حل کروں گا, پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ترکیب کریں, یا تو اسی سبق میں ہوگی یا اگلے سبق میں ہوگی. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. ما بعدہا, جو اس کے بعد ہے, قد یکون, کبھی ہوتا ہے داخل اس حکم میں جو اس سے پہلے ہے. جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسہا, وقد لا یکون, اور کبھی نہیں ہوتا داخل اس میں, جیسا کہ گزشتہ مثال میں. یہ تو ترجمہ ہے. اب اس عبارت کو حل کرتے ہیں. ما جو لفظ, بعدہا, اس کے بعد ہے. کس کے بعد ہے؟ حتیٰ کے بعد ہے. یہ جو ہا ضمیر ہے یہ حتیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی وہ لفظ جو حتیٰ کے بعد ہے. قد یکون, کبھی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہوتا ہے داخل ہوتا ہے فی میں حکم, اس کے حکم میں, ما اس لفظ کے, اس کا بھی وہی ہے لفظ, قبلہا جو حتیٰ سے پہلے ہے. یعنی وہ لفظ ما جو حتیٰ سے پہلے ہے, بعدہا وہ لفظ جو حتیٰ کے بعد ہے وہ اس پہلے کے حکم کے اندر داخل ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے داخل. اب اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ مثال ہے, اس کو ویسے درمیان سے نکال دیں. وقد لا یکون داخلا فیہ, اور کبھی داخل نہیں ہوتا. کون داخل نہیں ہوتا؟ لا یکون, یعنی وہ لفظ جو حتیٰ کے بعد ہے. اصل میں تھا ما بعدہا, وہ لفظ جو حتیٰ کے بعد ہے, لا یکون داخلا, داخل نہیں ہوتا فیہ, اس میں. کس میں؟ اس لفظ کے حکم میں جو حتیٰ سے پہلے ہے. تو یہ عبارت حل ہوگی. یہ اس کی مثال نہیں دی, نحو المثال المذکور, جیسا کہ گزشتہ مثال ہے. مثال جو آپ نے پہلے پڑھ لی تھی, نمت البارحۃ حتی الصباح, یہاں پر داخل نہیں ہے. یعنی یہ جو صباح ما بعد والا لفظ ہے حتیٰ کے, یہ ما قبل جو نمتو سونے والا فعل ہے اس حکم کے اندر داخل نہیں ہے. نمتو سونے والا فعل جو حکم بارحہ کے اوپر لگ رہا ہے اس میں صباح اس کے اندر داخل نہیں ہے. اور کبھی داخل ہوتا ہے, جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے اکلت السمکۃ حتی رأسہا, حتیٰ کہ ما بعد, یہ راس ہے جو اس کا ما بعد ہے, یہ ما بعد داخل ہے اس حکم میں
جو اکلتو والا حکم ہے جو اسمکا کے اوپر لگ رہا ہے، یہ اس کے اوپر بھی یہ والا حکم لگ رہا ہے. تو یہ اس کی وضاحت میں نے کر دیا، عبارت کو میں نے حل کر دیا. اب رہ گئی اس کی ترکیب، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے.